بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی میزبان صنم حسین, پروگرام آپ اہم ہیں کے ساتھ. دوستوں, آج کے اس پروگرام میں ہم جو بات کریں گے وہ مستقبل کے حوالے سے بات کریں گے. اور اس سے پہلے کہ آج ہم اپنا یہ پروگرام سٹارٹ کریں, میں چاہوں گی کہ یہ کچھ تصاویر ہیں, آپ دیکھیں اور کوشش کریں کہ اس کو جو ہے وہ اپنے ماضی سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں اور دیکھیں کیا یادیں آتی ہیں اور کیا ذہن میں آتا ہے آپ کے. یہ پہلی تصویر دیکھ کر یقیناً کچھ آپ کے ذہن میں آیا ہوگا, کچھ یاد آیا آپ کو. یہ دوسری تصویر دیکھیں, کچھ یاد آ رہا ہے؟ ذہن پہ تھوڑا سا دباؤ ڈالیں. یہ دیکھیے, یہ تالے ہیں, مختلف قسم کے تالے نظر آ رہے ہیں. کچھ سوچتے رہیے ساتھ ساتھ, یقیناً ہم اس کے بعد اس پہ گفتگو کریں گے, لیکن پہلے اس کو دیکھیے, غور سے دیکھیے. اس کو بھی دیکھیے. اور یہ تصویر, یس, فلائنگ کارز دیکھ رہے ہوں گے آپ یقیناً. سیلفیز کا بہت شوق ہے ہمیں آج کل. یہ تصویر بھی دیکھیے. بہت خوبصورت اور بہت بہترین گھروں میں رہ رہے ہیں آج کل ہم, تمام تر سہولیات کے ساتھ. یہ بھی دیکھیے. اور پھر آخر میں یہ تصویر بھی دیکھیں, جس پر ہم آج یقیناً بہت جو ہے وہ تفصیلاً گفتگو کرنے جا رہے ہیں. جی دوستوں, آپ نے یہ تمام تصویریں دیکھیں, کیا خیال آیا ذہن میں؟ میرے ذہن میں یہ آیا کہ جب میں ان تمام تر تصاویر کو دیکھ رہی تھی اور اس پر مجھے یہ جملہ ایک یاد آیا, جو کہ ایک ماہر تعلیم کا ہے جنہوں نے 1950 میں یہ بات کہی تھی, سر کین رابنسن, جو کہ ایک برطانیہ کے ماہر تعلیم ہیں. انہوں نے ایک بات کہی کہ یا تشبیہ دی ہمارے جو اسکولز ہیں ان کو موت کی وادی کہا, جو کہ بڑا عجیب سا لگا. اور یقیناً اس کو پڑھ کر مجھے بھی بڑا عجیب لگا کہ وہ جگہ جو کہ ہمارے لیے اتنی معتبر ہے, اتنی اہم ہوتی ہے اور ہر دور میں اہم رہی ہے, اس کو وہ موت کی وادی کہہ رہے ہیں. کیوں کہہ رہے ہیں, کیا وجوہات ہیں؟ اس کے لیے آج ہم نے اپنے اس پروگرام میں جن کو دعوت دی ہے وہ باقر سعیدی صاحب ہیں, جو کہ ہمیں بتائیں گے کہ ایکچولی کیا اس میں جو ہے وہ فلسفی ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا آخر. باقر صاحب جو ہیں وہ پچھلے 24 سال سے جو ہے وہ تعلیم کے شعبے سے منسلک ہیں, اور ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ ایز اے ڈائریکٹر اکیڈمکس ہیں اسکول نیٹ ورکس آف پاکستان کے. یقیناً ان کے حوالے وہ ہمیں اس حوالے سے بتائیں گے, آگاہ کریں گے اور ہمیں جو ہے وہ اس سوال کا جواب دیں گے. السلام علیکم باقر صاحب, اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. اور یقیناً ہمارا جو یہ پروگرام ہے, جو ہم نے جس جملے یقیناً آپ نے سنا, اس پر ہم چاہیں گے کہ آپ نظر ثانی کریں کہ کیا فلسفہ ہے. ویل یہ بہت ایک انسپائرنگ قسم کا کمپیریزن ہے جو آپ دکھا رہے ہیں کہ کیسے ایوولوشن ہٹ کر رہا ہے سارے اس فیز آف لائف کو. جی میں نے دیکھ لی, اور اس میں ڈفرینٹ جو کمپارٹمنٹس ہیں آپ کے لائف کے, اس کے اندر کیا ایوولوشن آ رہا ہے, ایوالو ہو رہے ہیں, ٹرانسفارم ہو رہے ہیں گریجولی. پھر آخر میں آپ نے دکھایا کہ اس سارے ٹرانسفارمیشن کے ہوتے ہوئے بھی when it comes to education it is still the same. 150 سال پرانی کلاس اور آج کی کلاس, جہاں پہ ایک ٹیچر کھڑا ہے, لائن میں بچوں کو بٹھایا ہوا ہے, بول کے سمجھانے پہ یقین ہے اور اسی طرح ٹارگیٹس اچیو کر لیں گے. ایسا کیوں کر ہو گیا؟ سوال تو یہ ہے کہ ہیومن کریٹیوٹی کو بریک کیوں لگ گیا؟ اتنی ڈائیورس قسم کی تھنکنگ, اور جو پورے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے ہر شعبے کو کیسے ٹرانسفارم کر رہے ہیں. بٹ when it comes to education ہم کہتے ہیں کہ اس کو الٹا ہونا چاہیے تھا. یہ انوویشن اسکول کے اندر سے سٹارٹ ہو جاتی ہیں, یہ انوویٹو لوگ لائف کے اندر چلے جاتے اور وہ انوویشن لاتے. اب وہ اس اسکول کی قید سے آزاد ہو کے جیسے ہی انڈیپینڈنٹلی سوچنے لگتے ہیں تو ان کے آپ اسپیکٹرم دیکھیں اور کیسے ڈفرینٹ تھنکنگ سے کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں. وہ پیچھے مڑ کے اسکولوں کو بتا رہے ہیں کائنڈلی آپ بھی چینج ہو جائیں, دنیا ڈفرینٹ آ رہی ہے, آپ چینج ہو جائیں. وہ ہمیں کہہ رہے ہیں ہم نے ایسے لوگ پیدا کرنے تھے, الٹا ہو گیا. وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اسکول کو چینج کرو بھائی, اس کی نیڈ آگے نہیں آ رہی, اس طرح کے نالج کا یوٹیلائزیشن ہمیں نظر نہیں آ رہا, آپ ایسا کریں ایسا کریں. آئیڈیاز وہ دے رہے ہیں باہر سے. ادر وے اراؤنڈ
I mean, this is, بہت یوں کہیں ڈپریسنگ ہے. تو اس کا مطلب جو رابن صاحب کہہ رہے ہیں وہ جو انہوں نے 1950 میں جو بات کہی تھی وہ کین رابنسن جسٹ سلائٹلی اس کو کریکٹ کروں گا کہ 50 سال پہلے نہیں کہی, 1950 میں انہوں نے یہ بات کہی. نہیں, ریسنٹلی بات کی انہوں نے. اچھا, ریسنٹلی کہا, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو امریکہ میں کوئی ویلی ہے, ڈیتھ ویلی, جہاں پہ بارش بہت کم ہوتی ہے اور کوئی چیز اگتی نہیں. پھر ایسا ہوا کہ کسی ایک آدھ مرتبہ کوئی بارش ہو گئی وہاں پہ, اور پھر وہاں پہ ایک فینومنا دیکھا لوگوں نے, کلرفل فلاورز ہر جگہ گرو کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ زمین کو ڈیتھ ویلی کہتے تھے, اس میں تو پوٹینشیل تھا. اس کا مطلب یہ ہوا انگریڈینٹس پورے نہ ہوں تو آپ اس کو ڈیتھ ویلی کہہ رہے ہیں. اسکولوں کو انہوں نے ڈیتھ ویلی اس لیے کہا کہ آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ ہیومن نیچر یا ہیومن جو پوٹینشیل ہے اتنا ڈورمنٹ آپ رکھتے ہیں, اور وہ آپ پھر کہتے ہیں کہ اسکولوں کے اندر کریٹیوٹی نہیں آ رہی ہے, یا یہ کہ بچے کریٹیو نہیں ہیں. بھائی کریٹیو اگر نہیں ہے تو پھر ریسٹ آف دا لائف کے اندر یہ امیزنگ چیزیں تو لے کے آ رہے ہیں, چینج تو کر رہے ہیں, ہیومن بینگز ہی کر رہے ہیں. بالکل تبدیلی تو آ رہی ہے, بالکل چیزیں اگر وہ پوٹینشیل نہ ہوتا تو بعد میں بھی نہ کرتے. سو سم تھنگ بیڈ از ہیپننگ انسائڈ دا اسکولس. تو انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے کہا کہ آپ کیسے یونیفارمٹی کے ساتھ اتنے ڈائیورس نیچر کے بچے جن کا تھم پرنٹ بھی کبھی نہیں ملتا کسی کے ساتھ, آپ سب کو ایک طرح سے ایکسپیکٹیشنز آپ کی ایک جیسی, ایک ساتھ پیریڈ سٹارٹ ہو گیا, سب سبجیکٹس کو ایکول ویٹیج دے رہے ہیں, اور سب کو ایک ہی طرح سے آپ جانچ رہے ہیں, اور آخر میں کہہ رہے ہیں کہ پھر لیبل لگا رہے ہیں, اور کرتے کرتے آپ کی پوری ٹرائی ہوتی ہے بائی ارینجمنٹ. سال کے آخر 6, 8, 10 سال 12 سال کے بعد جب بچہ میٹریکولیشن کرتا ہے تو آپ نے ایک طرح سے سروس اور باٹا شوز کی طرح ایک طرح کے بچے آگے مینج کر کے دے دیے سوسائٹی کو, سملر تھنکنگ والے, سملر پوٹینشیل, سملر انٹرسٹس آپ نے ڈیولپ کروائی. اتنی ڈائیورس سوسائٹی تھا. تو یہ اسکول کیا کر رہا ہے, سرو کر رہا ہے یا رکاوٹ کے طور پہ موجود ہے. So all this development is happening because of schools or despite schools. So this is the question, that's why we call Death Valley. لیکن یہاں پر ایک سوال اور بھی ہے, ہمارے پاس دوسرا حل کیا ہے؟ اگر ہم یہ یونیفارمٹی نہیں رکھتے تو ہم کیا کریں پھر؟ مطلب ہم اگر گلوبلی دیکھیں کہ ایک لرننگ پروسیس جو ہے وہ بچے کا, وہ کہاں سے, اسکول سے ہی تو جائے گا, وہ وہیں سے ہی کتابیں پڑھے گا, وہیں سے سیکھے گا, وہیں سے علم حاصل کرے گا. یہی تو ایک طریقہ کار ہے جو ہم صدیوں سے فالو کریں. اور کیا ہے ہمارے پاس؟ بہت سارے میجرز لیے جا سکتے ہیں, بٹ ون تھنگ از ویری فنڈامنٹل کہ when the teachers, adults come close to the children, اور قریب آ کے وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی آبجیکٹیولی ان بچوں کے قریب کھڑے ہیں. ٹارگٹ کیا ہے؟ ان کے برین کی کیپیسٹی کو ہم بڑھانا چاہتے ہیں. یہی دعویٰ کرتا ہے نا اسکول, ٹیچر بھی اسی کام کے لیے قریب آتا ہے. But fundamental question arises, how much do you know about human brain? کتنا معلوم آپ کو ہیومن برین کے بارے میں, اس کے بایولوجی اور سائیکالوجی کے بارے میں, اس کا ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کے بارے میں. ایمگڈالا جو ہیومن برین کا ایک پارٹ ہے, وہ کس طرح کا انفارمیشن ریٹین کر سکتا ہے, اور لانگ ٹرم میموری میں کون سی چیزیں آگے پاس آن کرے گا. ایموشن سے لنک جتنا انفارمیشن آتا ہے آپ کو ایمگڈالا, لمبک برین کے اندر آئے گا, ایموشن سے اٹیچڈ. ٹھیک ہے. سو اور پھر کہتا ہے کہ بہت سارے انفارمیشن ہیومن برین میں کارٹیکس میں سے نکل کے جا کے لانگ ٹرم میموری میں تب جائیں گے. پاسورڈ ہی وہی ہے کہ ریلیونس کریٹ ہو گیا, مجھ سے کوئی تعلق ہو گیا اس انفارمیشن کا. اب وہ تعلق جب پیدا ہو گیا ہے, ریلیونس کریٹ ہو گیا ہے, تو پیسج مل جاتا ہے کارٹیکس میں سے لانگ ٹرم میموری میں جاتا ہے. ادروائز دوسرا طریقہ کیا ہے, ریپیٹیشن اینڈ ریپیٹیشن, اس کو آپ کریمنگ کہتے ہیں, وہ بہت بورنگ ہے. تو اس سے آسان طریقہ کیا ہے کہ آپ ریلیونس کریٹ کریں. تو یہ کام کون کرے گا؟ جو ہیومن برین کے بارے میں کوئی چھوٹا سا علم تو ہونا چاہیے نا. سارے ٹیچرس کو, ہم جیسے ٹیچرس کو ہیومن برین کے اوپر ایک چھوٹا سا علم تو ہونا چاہیے. ادروائز کتنا رسکی ہے. سوفسٹیکیٹڈ مشین کے ساتھ چھیڑنے جا رہا ہوں اور میں اس کے مشین کے بارے میں جانتا نہیں ہوں. بالکل. سو سب سے پہلے تو ہمیں ٹیچرس کی ٹریننگ کے لیے انڈکشن کو, کئی ایشوز آپ جانتے ہیں اس کنٹری میں, ٹیچنگ پریسٹیجیس جاب نہیں ہے, لیفٹ اوور لوگ, میڈیوکرز کا ایک سمندر ہے ایجوکیشن کو جو سرو کر رہا ہے. بالکل. ہائیلی جینیس اینڈ انٹیلیجنٹ پیپل وہ کسی اور شعبے کو پریفر کرتے ہیں. بالکل. تو یہ ایک تو چیلنج یہ ہے کہ جاب پریسٹیجیس نہیں ہے. لیکن سیکنڈلی جو بھی آپ کو لوگ ملتے ہیں ان کی ٹریننگس کو پیورلی سائنٹیفک گراؤنڈس پہ جب تک آپ اس کو ڈیزائن نہیں کریں گے, آپ ڈیزائربل جو کراپ ہے نا وہ ییلڈ نہیں کریں گے, آپ کو وہ فصل نہیں مل رہا.
باقر صاحب ایک چیز یہاں جو سمجھ نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ اگر ہمارا جو آپ نے جو بات کہی بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے کہ انسان ہی اس کا جو ہمارے بچے ہیں وہی فوکس ہوں، لیکن اگر ہم پوری دنیا میں دیکھیں جو سیکھنے کا مرحلہ ہے یا سیکھنے کے جو مراحل ہیں مختلف، وہ یہی ہے کہ ایک طریقہ کار ہے، ایک اسکول ہے، ایک ٹیچر ہوتا ہے، 20 بچے ہیں، اور یقیناً ان 20 بچوں میں مختلف ہی ہیں سارے، لیکن ان کے لیے پھر کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ اگر ڈائیورسیفائڈ ہے، سیلف ان کا جو لرننگ پیسٹ ہے وہ کس طرح سے اس کو کوپ اپ کیا جائے، کیا طریقہ کار ہوگا اس کے لیے کہ ہم ہر بچے کے انفرادی ذہانت کے حوالے سے اس کو جو ہے وہ پڑھائیں؟ بہت اہم سوال کہ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ سیلف بیسڈ لرننگ کو کیسے کیٹر کیا جائے. ڈفرینٹ بچے ہیں تو ڈفرینٹلی ایٹ اے ٹائم اتنے سارے بچوں کو کیسے پڑھا سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ مینلی 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ جی سن کے سیکھنے والے، دیکھ کے سیکھنے والے اور کر کے سیکھنے والے. تو ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ طریقوں سے زیادہ اچھی طرح سیکھتے ہیں. کچھ لوگ سن کے سیکھتے ہیں جن کو آپ آڈیٹری لرنرز کہتے ہیں، دیکھ کے سیکھتے ہیں ویژول لرنرز ہیں، اور پھر کر کے سیکھتے ہیں کنیستھیٹک لرنرز آپ کہتے ہیں. تو ایک تو یہ ہو گیا کلاس کے اندر آپ اس طرح کا پلان کرتے ہیں کہ چوائسز کریٹ کرتے ہیں، چوائسز کریٹ کرتے ہیں. اگر قائد اعظم کے تصویر کو ڈرا کرنا ہے تو آپشن موجود ہے، السٹریٹ کرنا ہے آپشن موجود ہے، ڈسکرپشن لکھنا ہے آپشن موجود ہے، جس کو جگسا پزل میں کنورٹ کرنا ہے، یہ آپشن موجود ہے. تو وہ اس ایکٹیویٹی ایک ہوگی، اس کے اندر آپ آپشنز کریٹ کریں گے تاکہ پھر آپ لوگ ڈفرینٹ بچوں کا ڈفرینٹ انٹرسٹ آپ دیکھ پائیں گے. مطلب انسٹیڈ آف ہم اپنے جو ہے وہ بچوں کے بجائے ہم اپنی جو ٹیچنگ میتھڈالوجیز ہیں یا جو سیکھنے کے مراحل ہیں ان کو تبدیل کریں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ڈیفینیٹلی پیڈاگوجیز کے اندر چینج آئے گا تو بچہ ڈفرینٹلی فیسیلیٹیٹ ہوگا. تو اس کو ٹیچنگ میتھڈالوجیز کو پیڈاگوجیز کہتے ہیں نا، تو ان کے اندر انوویشن لائیں گے تو پھر بچہ فیسیلیٹیٹ ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ جو سب سے بڑی جو مہربانی ہماری طرف سے بچے پہ ہو سکتی ہے وہ ان کو اپنے چوائسیز ایکسرسائز کرنے کا چانس دیا جائے. اور جیسے ہی اپنے چوائسیز ایکسرسائز کرے گا بچہ تو اس کا اونرشپ کا جو لیول ہے نا وہ ڈفرینٹ ہوگا. آپ کو انسٹرکٹ کرنے کے لیے ہمیں سے بہت سارے لوگوں کا خیال یہ نا کہ اونچا بولنے سے بچے سنیں گے، تو وہ چیخ کے بھی بولتے ہیں. ایسا نہیں. اگین ہم ہیومن برین کو جانتے نہیں، کنیکشنز ٹوٹ جاتے ہیں. ٹیربل شاؤٹ، خراب شاؤٹ سے برین کے کنیکشنز ٹوٹ جاتے ہیں. بیچ میں کچھ نیورونز انیکٹیو ہو جاتے ہیں تو وہ کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے. کوئی بھی خراب وائس اور خراب فیس، کوئی فیس بہت خراب ہو گیا، تھریٹننگ آئیز آپ کی، فار ایگزامپل بچے کی طرف دیکھتے ہوئے تھریٹ دے رہے ہیں، انسیٹ تھریٹس جسچرز کے تھرو، اس سے بھی کنیکشنز ٹوٹ جاتے ہیں حیران کن حد تک. اچھا پھر جب یہ دیکھا گیا کہ جیسے کوئی بچہ کوئی تھریٹ فیل کر رہا ہے تو جیسے ہی تھریٹ فیل کیا، خدا نے خواستہ کسی آج کل کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ٹیمپرامنٹ پہ یا ٹیچرز ان کا ہاتھ چلتا ہوتا ہے، جیسے آپ کا ہاتھ اگر بچے کی طرف جا رہا ہے کہتا ہے کہ وہ کاش ہم اس لوگوں کو دکھا سکتے ہیں اینیمیشن میں کہ آپ تھریٹ فیل کیا برین نے، کتنے نیورونز انیکٹیو ہو کے گر گئے اور کنیکشن ٹوٹ گیا. اور جب ان پہ ریسرچ کیا گیا اور جا کے قریب سے ان کو اسٹڈی کیا گیا تو یہ نیورونز موسٹلی کریٹیوٹی کے رسپانسبل نیورونز تھے. تو سب سے زیادہ سینسٹیو کیا ہے جی، کریٹیوٹی کے جو نیورونز ہیں وہ سب سے پہلے ڈیڈ ہو جائیں گے. مطلب ہم بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو بالکل خود ہی جو ہے وہ ایک تو یہ تھریٹ کی بات ہو گئی. انزائٹی بھی ہو سکتا ہے، انزائٹی سے بھی یہی ایڈورس افیکٹ ہیومن برین پہ آتا ہے. ایک انزائٹی یہ ہے نا کہ آپ کے تھنکنگ کو اکاموڈیٹ نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ تم سن لو اور وہی کر لو جو میں کہہ رہا ہوں، آپ کو رائٹ نہیں ہے کچھ کہنے کا. یعنی کریکولم میں طے کر لوں گا، ہوم ورک کیا دینا ہے میں فیصلہ کروں گا، کب دینا ہے کب سبمٹ کروانا ہے آپ کوئی رائے نہیں. ایگزام کے پیپر کب ہوں گے یہ تو اسکول کے پرنسپل کا کام ہے، اس میں بچے کا کیا رائے، اندازہ کریں. اور تو اور جو آرتھوڈکس جو اسکول ہیں جو ٹیچرز ہیں، میں نے دیکھا کہ ایک بچے کے یہاں سے بال کٹوائے، سائڈ کے بال، اس کی مدر ایستھیٹک سینس رکھتی تھی شاید، ان کے بال بچے کے تھوڑے سے لمبے ہیں، کان پہ اس طرح آئے ہوئے اور بڑا گول سا چہرہ لگ رہا ہے، بہت کیوٹ لگ رہا ہے بچہ. اسکول پی ٹی ٹیچر نے کہا یہ بال کاٹو. کان کے اوپر کیوں آ رہے ہیں آپ کے بال، ہماری پالیسی ہے. اب بچہ کہہ رہا ہے کہ یہ پالیسی کس کو فیسلٹیٹ کر رہا ہے. پریشر تھا ظاہر، اس نے کر دیا، اسکول کی پالیسی ہے، اور نے بال یہاں سے چھوٹے کیے تو اس کا سر پہلے سے ہی پتلا تھا، اب سائڈ کے بال بھی نکالے تو وہ تو ایرو بن گیا پورا. ماں کہہ رہی ہے کہ میرا بچہ اتنا پیارا لگ رہا تھا، آپ کو میرے بچے کو کی شکل دکھنے میں آپ کا کیا انٹرسٹ ہے. دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ بال سامنے والے آنکھوں پہ گر رہے ہیں، لائٹ کم ہو رہا ہے،
لائٹ کم ہو رہا ہے, لکھنے میں پرابلم آ رہا ہے, آئی سائٹ کا ایشو آ سکتا ہے, یا ڈینڈرف ہے, یا خدا نخواستہ لائس ہے, مینٹین نہیں کر پا رہا ہے, پھر تو بات ہے. مدر اسٹینڈ بائی بچے کے اپ برنگنگ کے لیے, اس کے کیسے دکھتا ہے, وہ سارا ایستھیٹک سینس ہے. انہوں نے گول چہرہ دکھنے کے لیے اس بالوں کو اس طرح سے, لک ایٹ دس. یہ مینڈیٹ کہاں سے آیا اسکول کا؟ یہ کس نے دیا اسکول کو مینڈیٹ؟ چوائسز ایکسرسائز نہیں کرنے دیں گے ہم. لیکن اگر اب دیکھیں یہاں پہ پھر ہم بات کریں تو چوائسیز یا بچوں کی خوشی کو ہی اگر ہم مد نظر رکھیں گے تو بچے سیکھیں گے کب؟ وہ تو ہمیشہ چاہیں گے کہ ہم کھیل کود میں رہیں یا ہماری مرضی چلے. تو پھر خوشی تو اگر ہم بچوں کی سوچیں گے سنیں گے تو پھر کیسے چلے گا؟ ایک بچہ اگر میتھس پہ کمزور ہے, آلریڈی ہم پہلے دنیا سے پیچھے جا رہے ہیں, اور اگر ہم یہاں بات کریں تو پھر ہم کیسے ان چیزوں کو دیکھ سکیں گے؟ اب اس تھیسس کو نا بہت چیلنج اس طرح کر سکتے ہیں کہ چلیں آپ کے زور پہ, آپ کے پریشر پہ, آپ کے ایجنڈے کو ٹو کیا بچے نے, اور آپ کو اے گریڈ چاہیے تھا, اس نے لا کے دے دیا, اور اے گریڈ لا کے دے دیا, اور پھر کہا یہ لو یہی چاہیے تھا آپ کو, میری بےزتی بھی کرواتے رہے, سونے بھی نہیں دیا, یہ ہو گیا, شکایتیں ہو گئیں, سزا ملتی رہی, دے دیا آپ کو, اور اس کے بعد پروفیشن میں چلا گیا. آج وہ ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے, انجینئر بھی ہو سکتا ہے, لائر بھی ہو سکتا ہے, جج بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے, CSS کر سکتا ہے. چونکہ امرس نہیں ہو گیا تھا, آنرشپ نہیں تھا, جو بھی سیکھا ہے اس نے اس میں امرس نہیں تھا, اور کسی کا ایجنڈا اس نے سرو کیا ہے. تو کریٹیوٹی کا تو سوال نہیں. کریٹیوٹی اپنے نیچر میں تب ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے کہ جب آپ کا ارج فرام ود ان ہو, اندر سے تڑپ اندر سے آ رہا ہے. تو وہ پولیس میں تو چلا گیا, جج تو ہو گیا, FIR کا کوئی پروسیجر کو سمپلیفائی کر سکا؟ انکم ٹیکس کے قوانین کے اندر کوئی دنیا کے پاس کچھ ہے ہم سے سیکھنے کے لیے؟ جو آپ کے سوشل دوسرے اولڈ لاز ہیں ان کے اندر کیا انوویشن آیا؟ میڈیسن میں ہمیں کتنا تھینکفل ہے دنیا کہ آپ لوگوں کی وجہ سے یہ والی انوویشن, یہ ایجاد ہو چکا ہے ڈاکٹرز کے, یہ والی میڈیسن آپ کی مرہون منت. انجینئرنگ میں کیا شاہکار ہے جس کو آپ دنیا کے سامنے کہہ سکتے ہیں لک ایٹ اس, وی آر آلسو کریٹو, وی آر اے نیشن, کہہ سکتے ہیں آپ؟ اسٹیٹ آف دا آرٹ کوئی کنسٹرکشن کوئی ہوئی ہو کسی, ایسا کیوں کر نہیں ہو سکا؟ وہ اے گریڈرز تو تھے, لیکن ارج جو تھا وہ امپوز تھا, ارج فرام ود ان نہیں تھا. تو اس کے دورست نقصانات جو میں یہاں سے سمجھ رہی ہوں وہ یہ ہے آپ کے کہنے کا مقصد کہ سیکھنے اور سکھانے کے مراحل سے پہلے اس بچے کی ذات آتی ہے, یعنی کہ جن کو ہم بتا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, پہلے ہم ان کی خواہشات یا ان کی خوشی یا ان کی کریٹیوٹی, ان کی چوائسیز کو مد نظر رکھیں. بڑی بہت اہم بات کی آپ نے کہ پہلا مرحلہ یہ والدین کے لیے بھی, ٹیچرز کے لیے بھی, بچے کی پرسنالٹی کو آپ سمجھ تو لیں. اب بچے کی پرسنالٹی کو سمجھنے کے لیے چوائسیز نہیں دیں گے, کوئی چیز خراب کرنے نہیں دیں گے, بھاگنے نہیں دیں گے, اپنے ایجنڈے کو سرو کرنے نہیں دیں گے, آپ کو اس کی پرسنالٹی کیسے سمجھ آئے گی؟ چوائس دینا پڑے گا آپ کو. اگر آپ پرسنالٹی سمجھے تو پھر نیچرل ڈسپوزیشن, قدرتی طور پہ جس چیز کی طرف اس کا جھکاؤ زیادہ ہے اس ایریا میں آپ اس کا کیریئر بھی دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ پرفارمنس بھی وہاں سے آنے والی, وہاں کی انوویشن آ سکتا ہے, وہاں کوئی ہی اور شی کین کم اپ ود سم تھنگ انٹائرلی ڈفرینٹ بیکاز اپنے اسٹرینتھ کے ایریا میں جا چکا ہے بچہ. سو ڈائلما یہ ہے کہ اسکول اور والدین اپنے بچوں کی پرسنالٹی کو جانتے ہوئے بہت دیر لگاتے ہیں, بلکہ سم ٹائمس بالکل نہیں سمجھتے. ایجنڈا پہلے سے والدین نے طے کیا ہوتا کہ میرا بچہ فلانا کام کرے گا, اور بچے نے پرفارم کہیں اور کرنا تھا, تو انڈر یوٹیلائز ہو جاتا ہے. اس کا لاس پورے گلوبل سوسائٹی کو ہے. ہیومن ریسورس کا انڈر یوٹیلائزیشن سب کا لاس ہے, سب کا لاس ہے. لیکن واقع صاحب یہاں پہ ہمیں یہ بتائیے کہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہمارا نقصان بھی ہو رہا ہے, اور سب ایک ہی طرح سے جو ہے وہ گدھے گھوڑے سب ایک ہی لائن میں کھڑے ہو گئے ہیں, اور سارا جو ہے وہ آپ نے جیسے مثال بھی دی کہ جی ہم ایک ساتھ بس پروڈیوس کرتے جا رہے ہیں اور ایک ہی پیٹرن پہ چیزیں چل رہی ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہر جگہ ہی نارمل پریکٹس یہی ہے. تو بحیثیت آپ چونکہ ایک ڈائریکٹر اکیڈمکس, یعنی کہ پورے ملک میں دیکھ رہے ہیں چیزوں کو, نظام تعلیم کو بھی دیکھ رہے ہیں, تو ہم ایسا کیا نظام تعلیم لے کے آئیں جو ہمارے جدید دور کے جو تقاضے ہیں وہ اس کو پورا کر سکیں, یا اس کی بہتری کے لیے جس طرح مختلف نظام تعلیم ہے تو یا پھر اس میں کوئی تبدیلی لے کر آئیں, کیا کیا جائے اس کے لیے؟ میری سجیشن یہ ہوگی کہ جو فن لینڈ کے اندر انہوں نے اسیسمنٹس کو پروسیسز کو امپروو کرنے کی کوشش کی, پہلے بہت ٹرائی کیا کہ اسیسمنٹ کو کیسے ایک اچھا ٹول بنائے. سو فن لینڈ نے یوں کیا کہ اسیسمنٹس کو ڈیمولش کر دیا. دے ڈونٹ ہیو اسیسمنٹس ایٹ آل ٹل کلاس 8.
کوئی موسم نہیں آتا ہے جہاں پہ ٹیچر کو ایک دم سے سمجھ آ گیا کہ اس بچے کو اگلے کلاس میں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. اب کیوں سمجھ آیا؟ نومبر میں کیوں سمجھ نہیں آ رہا ہے؟ مارچ میں آپ کو کیوں سمجھ آیا؟ یس موسم کیسے آتا ہے؟ اٹس یور ہینڈیکیپ سی کہ آپ کو اب سمجھ آ رہا ہے. بچے پر نزلہ کیوں گرے گا؟ اپنے پیس سے جا رہا ہے. نومبر میں یہی پیس تھا, اسی پیس سے جا رہا ہے, کنٹینیو کرے گا اپنے پیس سے جائے گا. فیل ہونے کا کیا مطلب؟ ریپیٹنگ دا سیم تھنگس اننیسیسریلی ایون. آپ کیا کر رہے ہیں بچے کے ساتھ؟ تو یہ ایک پکچر آپ دیکھ لیں, اس پکچر پہ اس پکچر پہ غور کر لیں اور پھر آپ مجھے بتائیں کہ یہ بچے اسکول جا رہے ہیں یا اسکول سے آ رہے ہیں. میجورٹی سے آپ کہیں گے وہ سب کہیں اسکول سے جا رہے ہیں کیونکہ بہت ہیپی ہیں, بیگس لے کے خوش خوش سے آ رہے ہیں. تو یہ صبح اسکول آتے ہوئے یہ سین ہو سکتا ہے کبھی؟ صحیح. اور اگر نہیں ہو سکتا ہے تو الحمدللہ کچھ اچھا کام ہو رہا ہے جس کے لیے بچے ایکسائٹیڈلی آ رہے ہیں. اگر ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو گھر میں کچھ اچھا ہو رہا ہے. نہیں, اگر گھر میں اچھا نہیں بھی ہو رہا ہے, کسی برے کام سے جان چھوٹ گئی اور ہیپیلی جا رہے ہیں, اس کی وہ خوشی ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہ بچے تو چھوٹے ہیں سر, یہ تو فن کرنا چاہتے ہیں, یہ تو کھیلتے رہیں گے اور وہ کھیل تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میتھس پڑھاتے ہوئے فن نہیں ہو سکتا کیا؟ انگلش کی اسکرپٹس, ڈائلاگس, اسپوکن انگلش کو امپروو کرنے کے لیے فن نہیں ہو سکتا کیا؟ جیوگرافی فیلڈ میں جا رہے ہیں آپ, اس پہ کتنا فن کریٹ کر سکتے ہیں. گیمز ڈیولپ نہیں کر سکتے ہیں کیا آپ؟ ٹینشن کے ساتھ پڑھنا کوئی ضروری ہے کیا؟ اب اگین اگر آپ ہیومن برین کو آپ جانتے ہیں تو کیپیبلٹی برین کی کب بڑھتی ہے؟ جب وہ ہیپی ہے. سو ہمیں ڈیمولش کرنے کی ضرورت ہے بہت ساری چیزوں کو, تھوڑا سا حوصلہ کر کے کہ ایک ساتھ جس میں یونیفارمٹی آ جاتی بہت ساری. فار ایگزامپل یونیفارم کس کی ریکوائرمنٹ ہے؟ فائدہ ہے تو ٹھیک ہے, مدرس کو مینٹین کرنے میں آسانی ہوتی ہے. فار فلنگ ایریاز میں بہت ورائٹی نہیں ہوتا ہے, کمبینیشنز نہیں بنا سکتے ہیں, پھر تو ٹھیک ہے. بٹ نیورتھلیس چلڈرن شوڈ ہیو سم چوائسز. فار ایگزامپل ہفتے میں 2 دفعہ پسند کی شرٹ پہن کے آ جائیں, پینٹ آپ کے اسکول کا ہو. چلیں اسپورٹس کے دن آپ پروویژن دیتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی کلرفل شرٹ پہن کے آ جائیں. تو اس میں کیا برائی؟ کہاں سے آپ کلرز ڈال سکتے ہیں, کلرفل بنا سکتے ہیں, ڈل جو انوائرمنٹ ہے اس سے نکل سکتے ہیں, آپ سوچنا ہوگا. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ بالکل یہ بات اس سے بالکل کنیکٹ ہوتی ہے, اس سے اس کا تعلق ہے کہ جی جو ہمارے جدید دور کے تقاضے ہیں یا جو ان کی ضروریات ہیں یا ان کو کوپ اپ کرنے کے لیے بالکل اسی طرح کا ہمیں جو ہے وہ طریقہ کار پڑھانے کا, بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارنے کا, بالکل یہ تمام چیزیں ضرورت ہے ہماری. لیکن پھر سوال یہی آتا ہے کہ ایسا کون سا نظام تعلیم ہو یا ایسی کون سے تقاضے ہوں کہ جو ان سب چیزوں کو فلفل, اور اگر نہیں کرتے, لیٹ سپوز وہ اس کو نہیں بھی کرتے, تو جس طرح ہمارے ابھی اس دور میں ٹیکنالوجی کے دور میں پوری دنیا میں مختلف شعبوں میں مختلف لوگوں کے جو کردار ہیں وہ بدل رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر استاد کا بھی تو ایک کردار ہے نا معاشرے میں, بچوں کی زندگیوں میں, کیا وہ بھی بدلتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو, یا وہ وہیں کا وہیں ہے اور وہیں رہے تو ہی اس میں کامیابی ہے؟ اگین ویری امپورٹنٹ کوشچن. آپ تو جانتے ہیں کہ ڈاکٹرس کی جاب پارشل رہنے والی ہے, روبوٹس ایون آپریشنس بھی کروائیں گے. لائرس کی ضرورت اس لیے کم پڑ جائے گی کہ سافٹ ویئرس کے ذریعے آپ اپنے کیس کی اتنی زبردست تیاری کر سکتے ہیں, پورے ملک کے کانسٹیٹوئنسی کے ریفرنسز وہ آپ کو دے گا, آپ کے سملر کیسز کا ایویڈنسز آپ کو دے گا, اس بیس پہ آپ کے جتنا ڈیٹا فیڈ کریں گے اتنا زبردست طریقے سے آپ کو تیار کر کے کورٹ میں لے کے جائے گا. لائر کی نیڈ نہیں ہوگی. ڈرائیورس کی جاب گئی, ٹورسٹ جو آپ کے جو گائیڈس ہیں ان کی جاب جا رہی ہے. واٹ اباؤٹ ٹیچرس؟ بالکل اب رہ گئے اساتذہ ہمارے معاشرے. تو اچھی خبر یہ ہے کہ ٹیچر نہیں جا رہا. اچھا, لیکن جس طرح کا آپ ہمیں بتا رہے ہیں اس سینیریو میں تو استاد کہیں نظر نہیں آ رہا. رول میٹامورفسس میں سے جا رہا ہے, انتہائی چینج ہو رہا ہے رول, لیکن ٹیچر جا نہیں رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اگین ہیومن برین, جب آپ کو اگر ہیومن برین کی سمجھ آئے, ایمپتھی کے ساتھ ایک ٹیچر جینون فیلنگس کے ساتھ, جینون اپریسیشن کے ساتھ, اگر آپ کسی بچے کے شولڈر کو ٹچ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واو اٹس اے گڈ ٹرائی, آئی ایم ہیپی, کیری آن, یا کیپ اٹ اپ, اینڈ اٹس اے ونڈرفل ٹرائی, یو میڈ مائی ڈے, سم تھنگ لائک دیٹ. کوئی پازیٹیو کمنٹ آپ کرتے ہیں اور جینون فیلنگز ہے آپ کی. جینون فیلنگز بہت ضروری ہے.
جی کاسمیٹک نہیں چلے گا. سو وہ کہتے ہیں کہ زیل سائنس بتا رہا ہے کہ 3 سے 4 انرجیز آپ کے ہاتھ سے پازیٹیو انرجیز بچے کی باڈی میں ٹرانسفر ہو رہی ہیں اور اس کے ایز اے ریزلٹ آف دیٹ کیا ہوگا, کیا بچہ لرننگ اس کی بہتر ہو گئی. کہتے ہیں یہ چھوٹی خبر ہے, بڑی خبر کیا ہے؟ بڑی خبر یہ ہے کہ آپ کی اس ٹچ کی وجہ سے اس بچے کے باڈی کے اندر بیماری سے لڑنے کی امیونٹی بڑھ چکا ہے. اور تو اور یہ ایک انسان کے اندر موجود جو صلاحیت یہ مشین نہیں کر سکے گا. ہیومنس آر دیئر ٹو پلے دیئر رول, بٹ کس میں؟ سوشل ایموشنل ڈیولپمنٹ میں. کانٹینٹ ڈیولپمنٹ مشین کے حوالے کرنا پڑے گا. کانٹینٹ ڈیولپمنٹ ہم سے دنیا کا بیسٹ چوز کریں نا آپ. جیسے آئنسٹائن کہہ رہے تھے کہ ڈونٹ ریڈ گڈ بکس بیکاز دیر آر بیسٹ بکس. یو نو وائی ٹیکسٹ بک آپ کا سارا نیڈ پورا کر سکتا ہے؟ سوال نہیں ہے. ایک بک سے ایک جگہ سے سارا مسئلہ حل ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو کیا کرنا کیا ہوگا؟ بہت ساری چیزیں بیسٹ آپ چوز کریں. کہیں سے ویڈیو اٹھائیں, کہیں سے گیم اٹھائیں, کہیں سے ورک شیٹ اٹھائیں, کہیں سے اسسمنٹ کا کوئی نیا طریقہ ڈھونڈیں, کہیں سے کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کا کوئی ڈھونڈیں اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ. تو بیسٹ ہو گیا. آپ کانٹینٹ والا کام مشین کے حوالے کرنا پڑے گا. لیکن ہاؤ ٹو ڈیلیور یا اس کو کس طرح سے ہمیں وہ کرنا ہے وہ انسان کی. میں آپ کو ایگزامپل چھوٹا سا دوں گا کہ لاسٹ ٹائم آئی واچڈ اے ویڈیو, اینیمیٹڈ تھا, اینڈ اٹ واز اے آٹوبایوگرافی آف اے بائٹ. کوئی بائٹ تھا, یو نو نوالا اپنی آپ بیتی بتا رہا ہے, اپنی کہانی خود بتا رہا ہے. کہتا ہے کوئی زمانہ تھا کہ میں کسی سیب کا حصہ تھا, پھر کوئی سفید کوئی چیز آئی قریب, مجھے کاٹ کے لے گیا اور کسی ایسے کمرے میں گھسیٹ دیا, مجھے اندر ڈالا جہاں اس کے لال دیواریں تھیں, اور کہتا کسی نے کاٹا, کسی نے پیسا, مجھے برا حال ہو گیا میرا. اب وہ جب کہہ رہا ہے میں دیکھ بھی رہا ہوں, ساتھ دیکھ بھی رہا ہوں. پھر کہتا ہے کہ اسٹوری یہاں اینڈ نہیں ہوتا ہے, مجھے کسی اس سے بھی ڈارکر نیرور کسی تنگ کسی گلی میں دھکا دے دیا, یو نو. سو کہتا ہے میں نے کہا یہ کون سی جگہ؟ کہا یہ اسوفیگس ہے. تو کہتا ہے اسوفیگس اتنا ظالم تھا, میں آگے میرے پیچھے دب رہا ہے, جیسے دب رہا ہے مجھے دھکا لگ رہا ہے, دھکے دیتے ہوئے لے کے گیا. اب آپ کو سمجھ آئے کہ ہم اگر الٹا لٹک کے بھی کھانا کھائیں تو پیٹ میں کیوں جائے گا کھانا؟ اسوفیگس دبتے ہوئے لے کے جاتا ہے, یو نو. اب میں دیکھ رہا ہوں. کہتا ہے کہ سائز میں چھوٹا سا لیکن کام بڑا خراب کیا کسی نے آگے. جی کس نے کیا؟ کہتا ہے پینکریاس, ایسڈ اٹیک کیا میرے اوپر, اینڈ دین آئی واز انٹو پیسز, ٹکڑے ہو گیا. کہتا ہے اسٹوری یہاں بھی ختم نہیں ہوتا ہے. لیور نے اپنے حصے کا تیزاب لے کے آ کے اٹیک کیا. کہتا ہے میری تو حالت خراب تھی اسٹومک میں جانے سے پہلے. پھر اسٹومک کا انہوں نے بتایا وہاں پہ کیا ہوا انٹسٹین کے اندر, اور پھر ٹل دا ٹائم دیٹ کنورٹس انٹو بلڈ دیٹ فوڈ آئرن اینڈ کیلشیم جو ایپل کے اندر ہوتا ہے, کیلشیم اور آئرن, ٹل دا ٹائم دیٹ کنورٹڈ انٹو بلڈ. وہ سارا اسٹوری بتایا کہ پھر میں اپنے آپ کو پہچاننے سے کیا, ڈفرینٹ خوشبو آ رہی تھی مجھ سے, شکل بدل گیا تھا, لیکن مجھے پتا چلا کہ میری یوٹیلٹی کیا ہے, یعنی کیلشیم نے کیا کام کرنا ہے ہڈی کے اوپر, آئرن نے کیا کام کرنا ہے. تو وہ اب میں سوال یہ کرتا ہوں, آپ پڑھائیں گے نظام بچے کو بورڈ پہ لکھ کے ڈرائنگ کر کے زیادتی کریں گے آپ, اور یہ مورچے سے نکلنے والی بات ہے ٹیچر کے لیے. مورچے سے نکلیں گے گولی لگے گی. صحیح. ٹیکنالوجی کے دور میں کانٹینٹ ٹرانسفرنگ ٹیچرز کی کوئی جگہ ہے نہیں یار. مطلب یہ تمام باتیں سن کے تو ہمیں اپنے بچوں کا مستقبل, مطلب ہمیں پریشانی کی ایک بات ہے کہ یقیناً ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا, اور اپنے نظام تعلیم میں ہمیں اپنے پڑھانے کے طریقہ کار میں یقیناً تبدیلی لے کر آنی ہوگی, اس کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا, ورنہ تو شاید پھر بہت مشکل ہے کہ ہم نئے تقاضوں کو جو ہے وہ پورا کر سکیں. ایک اور چیز اسلامک پرسپیکٹیو سے, ورنہ گناہ آئے گا ہمارے اوپر سیدھا. یہ گناہ ہے کہ بچے اتنا سارا ٹیلنٹ, اسراف گناہ ہے کہ نہیں؟ ہیومن ٹیلنٹ سے زیادہ کوئی قیمتی چیز ہے, اس کا اسراف کیا ہے سوال ہوگا. بالکل, یعنی ہم اس کے لیے آخرت میں بھی جواب دیں ہوں گے. اپنا آئیڈیا تھوپنا نہیں ہوگا, بچے کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ٹائم دینا ہوگا, چوائسیز دے دیں آپ بحیثیت والدین بھی اور بحیثیت استاد بھی سب کے لیے. اور پھر دوسرا جو بدقسمتی سے کسی بھی اسکول کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے, بچوں کو خوش رکھنا کوئی ٹارگٹ ہی نہیں ہے اسکول کا, neither the parents یعنی nor the teachers. بچوں کو اپنے اسکول کی جو پلاننگ ہے اس میں بچوں کی خوشی کا بھی خیال رکھنا, اور یہ ایک اہم ایک اور بات وہ کہتے ہیں کہ سم ٹائمز ان کے جسم پہ تشدد بھی ہو سکتا ہے جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ ایپل کا سپیلنگ صحیح لکھنا بہت ضروری ہے. میں آپ کا کان پکڑ سکتا ہوں, امیجن, یعنی ایپل کا سپیلنگ بہت ضروری ہے. پرسنالٹی پہ تشدد ہو سکتا ہے, شخصیت پہ تشدد ہو سکتا ہے. تو ان تمام باتوں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اسکول کا جو میٹامورفوسس ہے وہ چینج ہونے لگا ہے, یا
کچھ اور بڑا ہونے والا ہے. یہ باتیں کون کرے گا والدین سے؟ ظاہر ہے ٹیچرز آر لیڈرز کو یہ بات کرنی ہے. ذہن کھولنا ہے. ہم کہتے ہیں ٹائیگر مومس، اسکول میں ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں، وہ مائیں جو بار بار گھر میں آ کے، میرے بچے کے 9 آئے تھے لاسٹ ٹائم، اب 8 اسکور آ گیا 10 میں سے، 8 آؤٹ آف 10 آ گیا، 1 نمبر کم ہو گیا. ان کو ہم کہتے ہیں ٹائیگر مومس. ان کے ہاں ان کے بچے زیادہ مصیبت میں ہیں. تو ان سر کی ہمیں کریٹیوٹی ایک زیادہ اسکول جا رہی ہے. لیول پہ کیا ہمیں منصوبہ بندی کرنی ہوگی، یا آپ کوئی ایسا جو ہے وہ منصوبہ لے کر آ رہے ہیں کہ جو بچوں کے لیے ہمارے آنے والے سالوں میں ان کی بہتری کے لیے اور ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے کوئی ایسے کچھ پلاننگز کی جا رہی ہیں؟ تو بالکل، ہم پلیز سب ہمیں کی ٹریننگ بتائیے. ہونی چاہیے کہ ہم سلگھا کیسے سکتے ہیں. کسی معاملے کو سلگھا کے چھوڑ دیں، بچے سلجھائیں گے. اس کو ہم سمت اپنے ایجوکیشن میں ٹرم میں کہتے ہیں 3 C's نا. آپ کنفیوژن کریٹ کریں، ٹیچر کا کام. کریوسٹی تو آ جائے گی، کنفیوژن کے بعد ہیومن برین کریوسٹی آ جائے گی، کریوسٹی آ گئی تو کلیئرٹی کی طرف جائے گا. تو 3 C's کا کانسیپٹ. سارے آنسرز دینا ہمارا کام نہیں، ہمارا کام سلگانا ہے. اور ہو سکتا ہے سلجھانے میں اگلے دن کٹھے مل کے آپ بچے کے اور ساتھ اس بات پر یقین بھی رکھنا ہوگا کہ بچے میں وہ صلاحیتیں موجود ہیں اور وہ یقیناً اس پہ ایک اسلامیات کی ٹیچر کہیں پڑھا رہی تھی اور ہم نے دیکھا اور ان سے بات ہو گئی. وہ اسراف کے اوپر پڑھا رہی تھی اور انہوں نے قرآن کی آیت کو بھی کوٹ کیا کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. تو وہ اس پہ ٹاپک پہ چلتا رہا. بچوں نے اس کے ترجمہ بھی لکھا اور سارا کام ہو گیا. ڈسکشن اچھی گفتگو کر رہی تھی ٹیچر. ہم نے ان سے یہ سوال کیا کہ اس میں آپ نے پڑھایا اور بچوں نے پڑھ لیا اور اس کے بعد میرے خیال میں یہ چیپٹر کلوز ہو گیا. پھر کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں کہ آپ کا کام، آپ ٹاپک چھوڑیں بچے نہ چھوڑیں. تو اس کے لیے ایک سلوشن یہ ہے کہ کریوسٹی آپ کنفیوژن کریوسٹی کریٹ کریں تو کلیئرٹی کی طرف جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ جی اس میں کیا ہو سکتا ہے، اسراف کے اوپر قرآن کی آیت میں نے پیش کی، اس میں کیا کریوسٹی ہوگی. میں نے کہا کہ اگر میں آپ کی جگہ کھڑا ہوں گا تو میں یہ کہوں گا بچوں سے کہ آدھی آیت مجھے سمجھ آئی، آدھی نہیں آئی. آدھی اگر سمجھ نہیں آئی تو ظاہر میں ایکسیپٹ بھی نہیں کروں گا. قرآن خود کہتا ہے کہ عقل استعمال کرو، عقل استعمال کر رہا ہوں اور میں آدھے کو کوشچن کر رہا ہوں. تو پھر بچے مجھ سے کہیں کہ سر کیا کوشچن کر رہے ہیں، خدا کا کلام ہے یہ، اس پہ کہاں سے بنتا ہے کوشچن. تو میں ان سے یہ کہتا کہ چونکہ سمجھ نہیں آئی، بغاوت نہیں ہے، سمجھ نہیں آئی تو یہ تو رائٹ ہے میرا کہ میں آدھا مانوں جو جتنا سمجھ آیا. تو کیا سمجھ نہیں آیا ہے؟ پھر بچوں نے پوچھا اگلے کلاس میں، سر کیا سمجھ نہیں آیا آپ کو. یہی سچویشن ہم نے کریٹ کیا. تو میں نے کہا کہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. میں سوچتا ہوں فضول خرچی کرنے والے شیطان کی بہن نہیں ہو سکتے. یہ کیسے ہوا کہ آدھی آبادی کو اللہ نے ایڈریس نہیں کیا؟ اگر میں بایس نہ ہوں تو ہو سکتا ہے فیمیل زیادہ شاپنگ کرتی ہوں. تو ٹیچر کو سمجھ آیا کہ ہمارا کام سارے کے سارے جوابات دینا نہیں ہے، سلگانا ہے. تو وہ میٹرک کے ایگزام کے بعد یا اینول ایگزام کے بعد آپ کے بچے گھر پہ کیا کرتے ہیں؟ لٹمس ٹیسٹ ہے کہ کتنا کنیکٹ ہو گیا ہے لرننگ، اور لرننگ سے لرنر کتنا جڑ چکا ہے. ایک مرتبہ ایگزام کے بعد دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کیا ڈیولپمنٹ ہوگی. بالکل سر، وقت چونکہ اب اجازت نہیں دے رہا، ورنہ اتنا بہترین ڈسکشن ہو رہا ہے کہ اس کو ہم جاری رکھتے. آخر میں اگر کچھ کہنا چاہیں ان تمام اساتذہ کے لیے، والدین کے لیے، تمام ایسے جو ہمارے تعلیمی جو بھی ہمارے یہاں پہ موجود ہیں نظام، ان کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ سنگل اسٹیٹمنٹ اس طرح کا ہے کہ چینج تو آ رہا ہے، آپ روکیں، آپ اس کی طرف جائیں، ایکسیپٹ کریں، کچھ کریں، چینج تو آئے گا. سو چینج کو فیس کرنے سے پہلے چینج کو مینج کرنے کی پلاننگ کریں، ورنہ ہمیں دبوچے گا اور ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. ہمارے اسکول نہیں رہیں گے، ٹیچرز نہیں، پیرنٹس نہیں رہیں گے، ریڈنڈنٹ ہو جائیں گے، ایرریلیونٹ ہو جائیں گے، انیفیشینٹ ہو جائیں گے. تو ہمیں چینج کو اوپنلی ود آئیز اوپن، وائڈ اوپن ایکسیپٹ کرنا ہوگا اور اس کے بعد پھر مینج ہمیں اس طرف جانا ہوگا. پہلا اسٹیپ تو یہ نا، آپ ایکسیپٹ کریں، چینج ایکسیپٹ کریں. چلیے، بہت شکریہ واقعہ صاحب اس انتہائی جو ہے وہ تخلیقی گفتگو کے لیے. اور یقیناً ہم اپنے اس پورے تمام پروگرام سے آج ہمارے ذہنوں میں جو ایک نیا، جو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ جی تعلیم ایک ایسا موضوع ہے کہ جہاں ہمیشہ بہتری کی گنجائش رہتی ہے، لیکن اب وہ بہتری کس طرح کی ہو، کس طرح کی اس میں تبدیلیاں آنی چاہیے. تو اس میں نہ صرف اساتذہ کو بلکہ والدین کو بھی اپنا کردار نبھانا ہوگا، اور ساتھ ساتھ جو ہمارے جو پڑھانے کے جو طریقہ کار ہے، تخلیقی ان کی صلاحیتیں، ان کو ابھارنے کے لیے کچھ اس طرح کے طریقہ کار اپنائیں کہ بچہ
سیکھنے کے مرحلے کو انجوائے کرے اور یقیناً اپنی صلاحیتوں کو مزید انہانس کر سکے. تو چونکہ جدید دور ہے، جدید تعلیم ہے، تو جدید تقاضے بھی ہیں، اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہم سب کو مل کر جو ہے وہ اس میں اپنا کردار نبھانا ہوگا، ورنہ ہم جو ہے وہ بہت پیچھے رہ جائیں گے، اور پھر شاید اگلے 5 سالوں میں یا 10 سالوں میں ہمارے ہاں جو بچے ہیں وہ تعلیم سے شاید جڑنے کے بجائے یا سیکھنے کے مرحلے میں بہت پیچھے رہ جائیں گے. تو ہم سب کو اپنا کردار نبھانا ہے، اور یقیناً پھر اس میں کامیابی بھی ہے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.